اچھا، اب آسن کیا ہے؟ طلاق آسن یہ ہے پاکی کے ایام میں، جو ایام پاکی کے ہوتے ہیں ان ایام میں جس میں ابھی قربت بھی نہ ہوئی ہو، صرف ایک طلاق رجعی دے، صرف ایک طلاق رجعی دے، اور پھر اپنے لب سی لے، خاموش ہو جائے، چھوڑ دے، اور جب طلاق ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کی عدت شروع ہو جائے گی، اور جب عدت گزر جائے گی تو یہ عورت اس کے نکاح سے بالکل ختم ہو جائے گی۔ عدت کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن اس عدت کے اندر عدت گزرنے سے پہلے اس کو رجوع کرنے کا اختیار ہوگا، اور عدت گزرنے کے بعد بھی یہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن رجوع کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اب یہ ہم نے کہا کہ جو طہارت کے ایام ہیں، اور ان طہارت کے ایام میں ابھی قربت نہیں ہوئی ہے، اس حالت میں مرد طلاق رجعی دے، یعنی واضح طلاق کے الفاظ میں صرف ایک دفعہ بولے، جیسے مثال کے طور پر یہ بولے کہ میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں، یا میں نے تمہیں طلاق دی، یا اپنی زوجہ کا نام بولے کہ جیسے اے فاطمہ میں نے آپ کو ایک طلاق دی، یا میں نے فاطمہ کو طلاق دی، بس صرف یہ الفاظ بولے کہ میں نے تمہیں ایک طلاق دی، اس کے علاوہ کچھ نہ بولے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس میں اس کا مقصد بھی حل ہو گیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایسے طریقے سے دو کہ بس ختم، نہیں، جو شریعت نے طریقہ بیان کیا ہے اس میں آپ کے لیے ندامت جو ہے وہ کم ہے، اس سے بھی وہی کام ہونا ہے، اس طریقے سے بھی وہی کام ہونا ہے جو 3 مرتبہ دینے سے ہونا ہے، لیکن اس طریقے سے ندامت کم ہے، واپسی کے جو ہے وہ امکانات بہت زیادہ ہیں، اور صلح صفائی کی صورت ہو سکتی ہے، اور عدت گزر جائے تب بھی واپسی ہو سکتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں طلاق احسن۔ اس اعتبار سے احسن ہے، بہت اچھی ہے کہ اس میں مرد کے لیے اور عورت کے لیے واپسی کے امکانات بھی زیادہ روشن ہوتے ہیں اور ندامت بھی کم ہوتی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ گئے کہ جب بھی طلاق دینی ہو یا آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے، اولاً تو آپ اس کو مشورہ دیں نہیں، بولیں کہ کسی عالم سے رجوع کریں، یہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے کہ میں آپ کو مشورہ دے دوں کہ ہاں یہ والا کر لیں، یہ والا نہیں کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسا عالم بھی نہیں ملتا ہے اور کوئی ایسی بالکل انتہا پر پہنچا ہوا ہے تو پھر اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی صرف ایک دفعہ بولنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولنا ہے۔ جو آپ نے ایک دفعہ بولنا ہے اس سے بھی وہی کام ہونا ہے، جو 3 دفعہ بولنا ہے کام وہی ہونا ہے، طلاق ہو جانی ہے، نکاح ٹوٹ جانا ہے، لیکن 3 مرتبہ اختیار کرنے سے ساری زندگی روتے رہو گے، اور ایک دفعہ بولنے سے تھوڑی دیر رونے کے بعد پھر مداوا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آسان بولتے ہی اس لیے ہیں۔ ویسے تو طلاق آپ نے سنا کہ حلال کاموں میں سے ناپسندیدہ کام ہے، لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے کو اختیار کیا جائے جب اس کی حاجت ہو، یہ ہے آسان۔ اب اس میں پہلے تو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ ایام کا لحاظ رکھنا ہے، پھر طلاق کے الفاظ کا لحاظ رکھنا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو ایک دفعہ بول کر دوبارہ نہیں بولنا۔ جب یہ بندہ بول رہا ہوتا ہے تو غصہ بہت آیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے بس 1000 دفعہ بول دوں، تو آپ کے 1000 دفعہ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، 1000 دفعہ بولنے سے آپ کو گناہ ہی گناہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نہیں بلکہ عذاب کے مستحق ہوں گے کہ آپ نے گناہ کا کام کیا ہے۔ لیکن واقع 3 ہی ہوں گی، 1000 بھی دیں گے تو 3 ہی واقع ہوں گی، باقی ساری لغو جائیں گی، لیکن 3 والا آپشن کبھی بھی اختیار نہیں کرنا۔ یہ ہے طلاق حسن۔